بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دی چینل اینڈ آئی ایم صوبیہ نذیر. آج کا جو لیکچر ہے وہ بیس کر رہا ہے ٹاپک صبر پہ، اور یہ 10th کلاس کے انٹر اور گریجویشن کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور یہ اردو میں جو ہے نا وہ ٹاپک ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر. فرسٹ آف آل ول چیک دا میننگ. صبر کا مفہوم کیا ہوگا؟ صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، روکنا، یعنی کسی خوشی، مصیبت، غم، پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھنا. اس کی اگزامپل ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے اور ہم اس کو ہٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہٹ نہیں کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمیں خوشی ہے اور ہم اس خوشی کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. سیلف کنٹرول جو ہوگا نا اس کو ہم صبر بولیں گے. اس کی اصطلاحی جو ہے وہ معنی کیا ہوں گے؟ صبر کے معنی جو ہے وہ ڈیفینیشن کہہ لیں، اس کی شرعی میننگ کہہ لیں تو صبر کے معنی ہوں گے کسی خوشی، مصیبت، غم، پریشانی وغیرہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور خلاف شریعت کاموں سے بچنا، جیسے نفس کو قرآن اور سنت اور فرائض پر ثابت قدم رکھنا، اس کو آہ و بکا و شکوہ ناراضگی سے روکنا. دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں تو مصیبت اور پریشانی کی تکلیف کو غیر اللہ سے بیان کرنے سے پرہیز کرنا. عقل و شریعت کے تقاضے کے مطابق نفس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ صبر کہلائے گا. اب اس کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جب بھی ہم اسلامک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم قرآن اور حدیث جو ہے اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو صبر کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک عمل قرار فرمایا ہے، اور اس کا پھل کہتے ہیں وہ کہ ہم نے ان کے صبر کے لیے اپنی رحمت میں داخل فرما لیا کہ یہ ایک نیک عمل کرنے والے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بتایا، ان کی صفات کے حوالے سے یہ بتایا کہ رسولوں کی صفات ہے. صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی طرح صبر فرمائیے جس طرح آپ سے پہلے جو حوصلہ مند رسولوں نے فرمایا تھا. یعنی کہ رسولوں کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ صبر سے کام لینا. قرآن مجید میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعہ فرمائی کرو اور آپس میں تنازع مت کرو، یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرو. تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی کہ تمہارا جو روب دوسرے لوگوں پر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور صبر سے کام کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین سے محبت کرتا ہے. پھر فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم ومقیم الصلاۃ وما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے سامنے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور پریشانی یا مصیبت وغیرہ ان پر آن پڑتی ہے تو اس وقت وہ صبر سے کام لیتے ہیں. یعنی کہ جو مومنین ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے، ان کی کوالٹی ہے، ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اسی طرح کچھ حدیثیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں صبر کے حوالے سے. تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی وہ آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں. یعنی کہ محبوب ترین چیزوں کا چھین جانا اور اس پر صبر کر لینا اور اس کے عوض میں جنت کا مل جانا. مزید صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے. مزید فرمایا سنن ابن ماجہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے میل جول رکھے، ان کی اذا پر صبر کرے، اسے زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور اس کی مومن کی نسبت جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور ان کی اذا پر صبر نہ کرے. مزید حدیث ایک حوالے سے ہمیں ملتی ہے صبر کے. اولاد کہتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کے ساتھ انسان زندگی کی رونق بھی بحال ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ کوئی ریزن بنتا ہے کہ وفات پا جاتا ہے یا چھین جاتی ہے تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے نہایت پیارے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس پر کیا کیا، کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی
اور کہا بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہے اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی کہ تعریف کرنے والا گھر رکھ دو۔ بہت بڑی آزمائش یعنی کہ اولاد کا چھین جانا اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور صبر کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ پھر مختلف مقامات پر جب ہم صبر کرتے ہیں تو وہ کون سے مقامات ہوں گے؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے اطاعت اور نیکی پر صبر کرنا۔ اور وہ کیسے ہوگی اطاعت کرنا اور نیکی پر صبر کرنا؟ انسان کا نفس نیکیوں سے بھاگتا ہے اور ان سے سستی اور کاہلی محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجود نفس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرنا اور اس پر قائم رہنا، جیسے نفس کے انکار کے باوجود نماز قائم کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی زکوٰۃ، صدقات، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنا، مشقت یعنی کہ تکلیف کے باوجود نیکیوں کو احسن طریقے سے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا صبر ہے۔ اسی طرح جو باقی معاملات آ جاتے ہیں، دنیاوی معاملات، جیسے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی، حسن اخلاق سے پیش آنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی تکلیف دینے سے پرہیز کرنا اور سارے معاملات میں ایمانداری اور دیانتداری کا ثبوت دینا وغیرہ اطاعت اور نیکی پر صبر کرنے کے جو ہے نا وہ برابر آئے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ آ رہا ہے محرمات پر صبر۔ اب یہ کیا چیز ہے دیکھتے ہیں۔ ابھی کہ گناہ اپنی جاذبیت کی بنا پر انسان کے نفس کو اپنی جانب راغب کرتا ہے، ایسے وقت میں اس کے انجام اور رب العزت کی پکڑ کو پیش نظر رکھ کر نفس کو اس سے روکنا، بدکاری ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، خودکشی ہے، اس طرح کے تمام گناہوں سے خود پر قابو رکھنا جو ہے نا وہ صبر ہے۔ میمون بن مہران سے مروی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر صبر اچھا ہے اور اس سے بھی افضل کیا ہے صبر، وہ ہوگا گناہوں سے بچنا۔ ابتلاء اور آزمائش میں صبر۔ اب یہ ابتلاء اور آزمائش کے جو ہے نا وہ انسان مختلف راستوں سے چھوٹی بڑی مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، جیسے کسی محبوب کی موت ہے، چھوٹی بڑی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی تنگ دستی محتاجی ہو جاتی ہے، دشمن کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے، ظالم حکمران اور معاشرتی اور روحانی زندگی میں آنے والی پریشانی وغیرہ پر جو صبر کیا جاتا ہے، تو یہ مختلف مقامات پر جن پر انسان صبر کرتا ہے۔ جب صبر انسان کرتا ہے تو اس کو کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، کچھ فائدے اس کو ملتے ہیں جو دنیا میں بھی ملتے ہیں اور اس کو آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صبر کا بے حساب جو ہے نا وسیلہ ملتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو اے میرے بندو جو تم ایمان لائے تو اپنے رب سے ڈرو، اور جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے اور اس کے لیے آخرت میں نیک صلہ ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے ان کا صلہ بے حساب ہو جائے گا۔ پھر آ جاتا ہے ایمان میں پختگی۔ اب ایمان میں پختگی کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا ایمان افضل ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کہتے ہیں کہ صبر اور درگزر کرنا۔ خشوع و عاجزی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے اس پر صبر کرے اور عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ان کی نظر میں محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ صدق اور تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے بلکہ سچ بولے، تقویٰ جو ہے نا وہ اختیار کر لیتا ہے، ہدایت کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا حصول اس میں حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی تکلیف یا مشکلات پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے اور وہی لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے بھی مومن بن جاتے ہیں۔ گناہوں سے کفارہ، اس حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو تھکان، درد، غم، اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر یعنی کہ وہ ویلا نہیں کرتا ہے، وہ ویلا کرنے کی بجائے وہ خاموشی سے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا صبر۔ ہوپ کہ آپ کے لیکچر کے حوالے سے جو ہے نا وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔